نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے محض فضل و کرم سے ہم رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں داخل ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات ہے۔ پہلے عشرے میں رحمت سمیٹ دی جاتی ہے اور دوسرے عشرے میں گناہوں کی معافی، اور تیسرے عشرے میں ہر قسم کے عذاب سے نجات۔ اسی حساب سے دعائیں مانگنے کی بھی تلقین کی گئی۔ آخری عشرے کی جو دعا ہے وہ ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ سے پناہ عطا فرما دے۔ اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ دوزخ کا عذاب کیا چیز ہے، تو شاید ہی کوئی لمحہ اس کا ایسا گزرے جس میں وہ اس سے پناہ نہ مانگے۔ قرآن پاک میں جہاں جہنم کا تذکرہ ہے، کچھ جگہ ایسی ہیں کہ آدمی اس کو، کمزور دل والا آدمی اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا اگر اسے یہ احساس مل جائے۔ ہماری آنکھوں پر غفلت کی پٹی ہوتی ہے، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ غفلت کی پٹی۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فرمایا کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا لیکن وہ لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو کبوتر اگر آنکھیں بند کر لیتا ہے بلی کو دیکھ کر تو یہ اپنے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، بلی کے ساتھ نہیں۔
بلکہ اپنے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، کیونکہ وہ تو جو وقت مقرر پر اس کے پاس پہنچ رہی ہے وہ آ جائے گی۔ تو اسی طریقے سے ہمارے جو شکاری ہے انسان کا وہ موت ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اس کا وقت آ جائے گا وہ اپنے وقت پر آ رہی ہے، قریب ہو رہی ہے، قریب ہو رہی ہے، قریب ہو رہی ہے۔ اس لیے فرمایا نا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا 1 سال بڑھ گیا، عمر کا 1 سال بڑھ گیا، نہیں بڑھ نہیں گیا، 1 سال کم ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سال گرا نہیں ہے بلکہ سال گرا، یعنی زندگی کا 1 سال اور گر گیا۔ تو سال گرا کو خوشی کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو فکر مندی کا موقع ہے کہ آدمی یہ سوچے اور اس چیز کا محاسبہ کرے کہ میں نے آج تک زندگی میں کیا کمایا، یعنی کیا کمایا سے مراد قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے میرے پاس کیا ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جو مجھے میرے لیے کوئی نجات کا سامان ہے، یہ سوچنے کی چیز ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، فرمایا کہ حساب سے پہلے اپنا حساب کر لو۔ جیسے آدمی کسی کو پیسے دینے کے لیے جا رہا ہے، قرض دیا ہوا ہے، اس کو واپس کرنے جا رہا ہے، تو ایک دفعہ تو وہ بھی گنے گا، جس نے قرض واپس لینا ہے گننا چاہیے۔ یہ بعض دفعہ ہم مروت میں اور مصنوعی اخلاقیات میں جا کر پیسے نہیں گنتے کہ اگلا کیا کہے گا، اور بعد میں اگر کوئی کمی بیشی نکل آتی ہے، شیطان ایسے موقع پر بڑا ظالم ہے، اپنا دخل دیتا ہے، تو پھر شکوہ بٹھا لیتے ہیں کہ اس نے مجھے کم پیسے دیے، حالانکہ وہ وقت تھا، پیسے گن لیتے آپ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ بات صاف کرنے سے ہم ہچکچاتے ہیں۔ کسی رشتہ دار کے ساتھ معاملہ کرنا ہو تو ہم ہچکچاتے ہیں بات صاف کرنے سے، بھائی بات صاف کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ اگلے کے دل میں کچھ میل آ جائے یا کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے، لیکن جھگڑا کرنے سے نہیں ہچکچاتے۔ رشتہ کر رہے ہیں اور رشتہ کرتے وقت بات صاف نہیں کی کہ بچی کہاں رہے گی، کیسے رہے گی، اگر کسی کو سوال کیا بھی تو گول مول جواب دے دیا۔ اب بعد میں کیا ہوا، بعد میں دستوں کے رواں ہو گئے آپس میں، حالانکہ اگر بات اسی موقع پر صاف ہو جاتی تو آج اس معاملے کی نوبت نہ آتی، کیونکہ چلتے تو اچھی طرح چلتے، نہیں چلتے تو نہیں چلتے، پہلے دن ہی آدمی الگ الگ ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے بات صاف کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِ، اگر آپس میں لین دین کا معاملہ کر رہے ہو تو اس بات سے نہ گھبراؤ کہ 2 روپے کا ہے یا 100 روپے کا ہے یا لاکھ کا ہے، کروڑ کا ہے، اس کو لکھ لو۔ یا تو اتنا بڑا ظرف بناؤ، یا تو انسان اپنا اتنا بڑا ظرف بنائے، اتنا بڑا حوصلہ پیدا کرے کہ آپ کا کوئی دوست، کوئی پارٹنر، کوئی رشتہ دار اگر وہ آپ کے لاکھوں کروڑوں بھی کھا گیا تو آپ کے کوئی بات نہیں، یا تو اتنا ظرف ہونا چاہیے، یا پھر اگر یہ ظرف نہیں ہے تو پھر شروع سے احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے۔ شروع میں تو آدمی چلتے بے احتیاطی کے ساتھ اور پھر بعد میں جا کر جھگڑا کرے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے ہی اسے اس کا انتظام کرو۔ تو خیر مثال سے بات نکل آئی کہ آپ کسی کو پیسے دینے جا رہے ہیں تو آپ دینے سے پہلے اپنے گھر میں گنتے ہیں، ایک دفعہ تسلی کرتے ہیں احتیاطاً کہ میں اس کو پیسے دینے جا رہا ہوں کہ کم نہ ہو جائیں یا کہ زیادہ نہ ہو جائیں، دونوں ہی احتمالات ہوتے ہیں، لیکن کمی کا زیادہ بے عزتی کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے گن لیے اور پیسے کم نکل آئے تو پھر تو بے عزتی ہو جائے گی، اس لیے آپ گنتے ہیں۔ اس نے بھی گننے ہیں لیکن پھر آپ بھی گنتے ہیں، اس لیے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے لوگو حساب سے پہلے اپنا حساب کرو، خود اپنا حساب لگاؤ کہ کتنے پانی میں ہیں ہم۔
تو اس لیے سال گرہ جو ہے یہ سال گرہ نہیں ہوتی، یہ سال گرہ ہوتا ہے، اور اس میں اپنا محاسبہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ چراغاں کر کے تالیاں پیٹنے کا موقع نہیں ہوتا، یہ زندگی کے پیچھے دیکھ کر سر پیٹنے کا موقع ہوتا ہے کہ آج تک میں نے اتنے سال ضائع کر دیے، کیا کمایا؟ کچھ بھی نہیں، لا یعنی میں ضائع کر دیے، گناہ کی زندگی میں ضائع کر دیے۔ تو اس لیے انسان کو اس زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے۔ تو غفلت کی اصل میں چادر ہوتی ہے جو ہماری آنکھوں پر پڑ جاتی ہے، اللہ اس غفلت کو ہمارے سے دور فرما دے۔ ہر گناہ کی بنیاد غفلت ہے، ورنہ جہنم کے عذاب کا اگر ہمیں ادراک ہو جائے ہلکا سا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں وہ باتیں معلوم ہو جائیں جو مجھے پتہ ہے، جو میں نے عذاب دیکھ رکھا ہے، جہنم میں نے دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں آپ کو دکھائی ہے، مشاہدہ کروایا، جیسے ہم لوگ آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس دنیا کو دیکھتے ہیں، سورج چاند کو دیکھتے ہیں، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا ہے، جنت کو بھی دیکھا ہے، قبر کے عذاب کو بھی دیکھا ہے، اور یہ فرمایا کہ سوائے جن اور انس کے باقی ساری مخلوق قبر کا عذاب سنتی ہے۔ اور اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم کہیں مردے دفن کرنا نہ چھوڑ دو تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ میری امت کو قبر کا عذاب دکھا دے۔ تو اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارا کیا حال ہو، اس لیے فرمایا کہ اگر مجھے جو باتیں مجھے معلوم ہیں تمہیں پتہ چل جائیں تو تمہیں نہ کھانا اچھا لگے، نہ پینا اچھا لگے، نہ بیوی اچھے لگے، نہ بستر اچھا لگے، نہ گھر اچھا لگے، نہ بار اچھا لگے، تم جنگلوں کو کپڑے پھاڑ کے نکل جاؤ اگر تمہیں وہ باتیں پتہ چل جائیں تو۔ اس لیے اللہ نے کچھ نظم دنیا کا چونکہ چلانا ہے، اس لیے تھوڑا سا پردہ بھی رکھا ہے، اور پردے کے پیچھے چیزیں چھپا دی ہیں، جنت بھی پردے کے پیچھے چھپا دی، جہنم بھی پردے کے پیچھے چھپا دی، اور پھر بتا دیا کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ تو اسی سلسلے میں بات ہو رہی تھی کہ یہ عشرہ، جس عشرے میں ہم داخل ہو گئے کل سے، اعتکاف کا عشرہ، آخری عشرہ، یہ رمضان المبارک کا قیمتی ترین وقت ہے۔ سارا رمضان قیمتی ہے، لیکن اس عشرے کی خاص بات ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، شب قدر، شب کہتے ہیں رات کو، لیلہ بھی رات کو کہتے ہیں، لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات، اس رات کی خاص فضیلت ہے۔ اس کو جتنی بھی راتیں اللہ نے بنائی ہیں، جتنی بھی راتیں اس کائنات پہ آتی ہیں، انسانوں پر آتی ہیں، سب سے زیادہ قیمتی رات یہ ہے، سب سے زیادہ، سب سے قیمتی دن عرفہ کا دن ہے۔ عرفات میں جب حاجی ہوتے ہیں اور وہاں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، رحمت مانگتے ہیں، وہ دن سب سے قیمتی ہے، اور رات سب سے قیمتی لیلۃ القدر، یعنی اس میں اللہ کی رحمتوں کی بے انتہا بارش برستی ہے۔ اس میں قرآن پاک اللہ نے نازل فرمایا، اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس رات میں اتاری ہے۔ شب قدر ہے کیا؟ کسی نے پوچھا، کسی اللہ والے سے پوچھا کہ شب قدر کی علامت کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ آج کی رات شب قدر کی رات ہے؟ تو اگرچہ اس کی کچھ علامات لکھی ہیں کتابوں میں، لیکن یہ اللہ نے قصدن نہیں بتایا، واضح نہیں کی پکچر، کیوں؟ بلکہ کرنی چاہیے، شروع میں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کی تعیین دی گئی تھی، بتائی گئی تھی کہ فلاں رات ہے، اور میں نکلا گھر سے، حجرے سے نکلا کہ تاکہ تمہیں بھی بتا دوں، صحابہ کو بتا دوں، لیکن راستے میں آیا تو دو لوگ جھگڑ رہے تھے آپس میں، کسی معاملے میں، کوئی ہوگا، کوئی 2-4-5 پیسوں کا معاملہ ہوگا، یا کوئی کسی بات چیت کا معاملہ ہوگا، جھگڑے کی بنیاد تو کوئی خاص نہیں ہوتی،
لیکن جھگڑا ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ وہ دو لوگ جھگڑ رہے تھے تو میں ان کو صلح کرانے میں لگ گیا. تو ان کے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی. یعنی پہلے پتا تھا کہ فلاں رات ہے، پھر اللہ نے دماغ سے ہی نکال دیا. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی بھی ہے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. فرمایا کہ اے میرے محبوب، ہماری قدرت وہ قدرت ہے، ہم ہی نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا. یہ بھی فرمایا شروع میں جب آپ پر قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو آپ جلدی جلدی اس کو دہرانا کی کوشش کرتے تھے تاکہ یاد رہ جائے، بھول نہ جائے. جبریل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیچھے پیچھے دہرانا شروع ہو جاتے تھے اس اندیشے سے کہ مجھے بھول نہ جائے بعد میں. تو اللہ نے فرمایا کہ نہ، لا تحرک به لسانک لتعجل به. میرے محبوب آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ. اس قرآن پاک کو اکٹھا کرنا اور اس کو پڑھانا آپ کو، یہ ہمارے ذمہ ہے. آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ عطا بھی اللہ کی ہے. انسان کے پاس جو بھی علم ہے وہ سب اللہ کی عطا ہے. ہمارا اپنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، الف کی کلی بھی نہیں جانتے تھے تم. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. پھر تمہارے کان بنائے، آنکھیں بنائی، منہ زبان بنائی جس سے تمہیں علم حاصل ہوتا ہے. تو علم تو اللہ کی عطا ہے، اس لیے کسی انسان کو کسی بھی بات پر فخر نہیں کرنا چاہیے. اس لیے فرمایا، کس کو فرمایا جا رہا ہے؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے. جب ان سے یہ فرمایا جا رہا ہے تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ فرمایا کہ اے میرے محبوب، وَلَئِن شِئْنَا، اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جتنا بھی آپ کو علم دیا گیا ہے قرآن کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، ہم سارا ایک لمحے سے پہلے علم واپس لے لیں. اگر ہم چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کریں گے. ان کا فضل ہے، تو اللہ کی عطا ہے، اس کا فضل ہی فضل ہے. تو اس کے عمل نمونہ دکھا دیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کتنا وقت گزرا ہوگا. سوچنے کی بات ہے کہ 10 منٹ گزرے ہوں گے، 15 منٹ گزرے ہوں گے کہ آپ کو گھر میں تعین دی گئی کہ بتا دیں لوگوں کو کہ یہ رات ہے لیلۃ القدر، فلاں رات ہے. باہر نکلے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے، صلح کرائی ہے، ختم. اللہ نے وہ جو علم تھا واپس لے لیا. تو اس کی عطا ہے، انسان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو خیر بہرحال آپ تشریف لائے اور پھر فرمایا کہ اب وہ چلی گئی، وہ جو تعین آئی تھی وہ واپس چلی گئی، اللہ نے واپس لے لی. اور لیکن اب یہ کرو کہ اتنی البتہ بات ضرور ہے کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو. 21 23 25 27 29 یہ طاق راتیں جو ہیں، ان میں سے کوئی رات ہے لیلۃ القدر. یہ جو ہمارے ہاں زیادہ مشہور ہو گیا کہ 27 ہے، یہ شہرت زیادہ ہو گئی، ورنہ جو حدیث کی بات ہے وہ یہی ہے کہ اس میں سے کوئی ایک ہے. ہو سکتا ہے 21 ہو سکتا ہے 23 ہو سکتا ہے 25 ہو. تو فرمایا ان طاق راتوں میں تلاش کرو اس کو. اور یہ اللہ کی بڑی حکمت ہوئی اس میں. ایک تو حکمت یہ ہوئی کہ ہمیں یہ پیغام اور سبق دیا گیا کہ دیکھو جھگڑا دو آدمیوں کا، کوئی سلطنت کا جھگڑا نہیں تھا، نہ کوئی صوبائی اور بین الاقوامی جو ہے قومی سطح کا جھگڑا تھا. کیا ہوگا جھگڑا؟ 2-4 روپے کا ہوگا، یہ پیسے کا ہوگا یا کسی بات کا ہوگا، چھوٹی موٹی بات کا. یہ کتنی بڑی نحوست ہے کہ لیلۃ القدر کی تعین جیسی چیز اٹھ جاتی ہے. تو ہمارے ہاں جو بے برکتی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، ہم کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے. سارے گھر والے کما رہے ہیں، تو ان میں سے ایک بنیاد یہ بھی ہوتی ہے دل آپس میں نہیں ملے ہوتے. دل جب آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں، دل آپس میں ہٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، تو بے برکتی آ جاتی ہے. تو لیلۃ القدر کی تعین کی برکت اللہ نے اٹھائی ہے جھگڑے کی وجہ سے.
اور دوسری البتہ اس میں اللہ کی حکمت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بتا دیا جاتا کہ ایک رات ہے تو باقی ساری راتیں ہم آرام سے سو جاتے، کیونکہ پتہ چل گیا کہ وہی ایک رات ہے۔ جیسے آج کل ہم کرتے ہیں، عملاً ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہی ہوتا کہ ہم نے 27 کو سمجھ لیا کہ وہ لیلۃ القدر ہے، تو باقی راتوں میں ہم نارملی ہو رہے ہوتے ہیں، اس رات میں ہم ذرا بہت اہتمام کر لیتے ہیں، نہایا دھویا، تلاوت کی، نفل کیے، کیونکہ ہم نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا کہ 27 لیلۃ القدر ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا یہ منشا نہیں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم 21 کو بھی یہی کرو، 23 کو بھی یہی کرو، 25 کو بھی یہی کرو، 27 کو بھی یہی کرو، 29 کو بھی یہی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ لیلۃ القدر تو کوئی ایک ہی ہوگی، لیکن ایک تو تمہیں لیلۃ القدر کی نیت سے شب بیداری کا ثواب ملے گا، لیلۃ القدر ملی نہیں ملی لیکن اس کی قدر تمہیں مل گئی۔ پوچھا کہ کسی اللہ والے سے کہ لیلۃ القدر کی کیا نشانی ہے، تو انہوں نے سوال جواب دونوں کو ایک شعر میں بیان کیا، اے خواجہ چے پرسی لیلۃ شب قدر را نشانی، اے میرے بھائی، اے میرے عزیز، تم لیلۃ القدر کی نشانی تم نے پوچھی ہے تو سنو، ہر شب قدر است اگر قدر میدانی، ہر رات لیلۃ القدر ہے اگر تمہارے دل میں قدر ہے۔ تو لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کی قدر آپ کے دل میں آ جائے، جس کی قدر دل میں نہیں ہے وہ لیلۃ القدر نہیں ہے، اس کے لیے لیلۃ القدر نہیں ہے۔ وہ ہم دیکھیں نا، دنیا میں تو آتی ہے وہ رات جو آتی ہے، وہ کیا صرف مسلمانوں کے اوپر رات ہے؟ کافروں کے اوپر دن چل رہا ہوتا ہے؟ نہیں، ان کے اوپر بھی رات ہوتی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، گھڑیاں چلتی ہیں اسی ترتیب سے، لیکن کافر کے لیے تو کوئی لیلۃ القدر نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ صبح اٹھ کر کسی کافر نے آپ سے یہ کہا ہو، کسی کرسچن نے، کسی ہندو نے، کہ آج رات میں نے لیلۃ القدر پا لی ہے؟ کبھی بھی نہیں سنیں گے۔ یا کسی غافل انسان سے سنا ہو کہ جو عید کو بھی مسجد نہیں آتا، ہے مسلمان، نام کا مسلمان ہے، کلمہ تو پڑھ رکھا ہے اس نے، فہرست میں تو نام شمار ہو رہا ہے مسلمانوں کی، لیکن عملاً اسلام کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے کہ عید والے دن بھی مسجد میں نہیں آتا۔ اب رمضان تو اس کا بھی گزر گیا، آخری عشرہ بھی گزر گیا، طاق راتیں بھی گزر گئیں، تو لیلۃ القدر اس کو کیا فائدہ دے رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں دے رہی۔ تو اس لیے صحیح بات کہی کہ لیلۃ القدر اس کی جس کے دل میں قدر، اور جس کے دل میں قدر آ گئی اس کے لیے ہر رات ہی لیلۃ القدر۔ اس لیے فرمایا کہ طاق راتوں میں عبادت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ لیلۃ القدر نہیں بھی تھی لیکن تمہاری نیت لیلۃ القدر کی تھی، اور اس نیت پہ اللہ تمہیں اجر دے دیں گے۔ تو اس لیے ایک لیلۃ القدر نہیں ہوگی، ساری طاق راتیں لیلۃ القدر بن جائیں گے۔ یہ اللہ کی عطا بھی ہے، یہ اس کی حکمت بھی ہے کہ اس نے اس کو تعین کو ختم کر دیا، پتہ نہیں چل رہا کون سی ہے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ اس سے زیادہ نواز دیا۔ یعنی یہ نہ سمجھے، ہمارے ذہن میں بعض دفعہ یہ بات آ جاتی ہے کہ بھئی لیلۃ القدر تو کوئی ایک ہی تھی، باقی تو ہمارے ضائع چلے گئے۔ نہیں، ضائع نہیں کی راتیں، باقی راتیں بھی لیلۃ القدر کی طرح ہی ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے طاق راتوں میں عبادات کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن انفرادی۔ آج کل تو ویسے ہی اجتماعی عبادت کا وہ نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے، لیکن شریعت کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ نفلی عبادت جتنی بھی ہیں وہ انفرادی ہیں، فرض کی جماعت ہوتی ہے، نفلوں کی جماعت شریعت کو مطلوب نہیں ہے، کیونکہ اس میں اصل ہے اخفاء، چھپا کر کرو، کسی کو پتہ نہ چلے آپ نے کیا کیا۔ اور جو فرض ہیں وہ تو پتہ چلنا پڑے گا، کیونکہ فرض اگر آپ نہیں کر رہے تو لوگ سمجھیں کہ آپ بے نمازی ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی میں بڑا اخفاء کا اہتمام کرتا ہوں کہ میں نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا، چھپا کر فرض نماز پڑھ لیتا ہوں، تو یہ گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فرض نماز کے لیے آدمی مسجد میں نہیں آیا تو معاشرے میں وہ بے نمازی سمجھا جاتا ہے۔ مسجد میں آ سکتا ہے، نہیں آیا تو بے نمازی ہے۔ لیکن نفل میں
نفل لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے. نفل تو تنہائی کی عبادت ہے انسان کی. تہجد تنہائی کی عبادت ہے, اشراق تنہائی کی عبادت ہے. یہ لوگوں کو بلا کر دکھا کر اجتماع کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, نہ صلاۃ التسبیح اور نہ ہی دیگر نوافل. صلاۃ التسبیح بھی ایک نفل ہی ہے, اگرچہ اس کی بہت فضیلت ہے. تو ان راتوں کو عبادت میں گزارنا چاہیے, رسومات کو ترک کر دینا چاہیے. ہماری مستورات جو ہیں وہ بیچاری ان راتوں میں بجائے عبادات کرنے کے وہ کھانے پکانے میں لگی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک خدمت کی بات ہے, لیکن عبادت, اصل مطلوب تو عبادت ہے اس رات میں. تو جلدی سے فرصت کریں, اپنے کاموں کاج سے فارغ ہو جائیں اور ان طاق راتوں کو عبادات کے لیے فارغ رکھیں. اور پھر اس رات کی جو رحمت لینے کے لیے کچھ تھوڑی سی اپنا جائزہ بھی لینا ہوگا. اس رات کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مل جائے, یعنی جاگے تو ہم نے دل میں قدر تو بٹھا لی کہ آج کی رات بڑی قیمتی ہے, مصلی بھی لے آئے, ساری رات نفلوں میں گزار دی, تلاوت میں گزار دی, رو رو کے گزار دی. لیکن ہوا کیا؟ عملاً کیا ہوا؟ عملاً یہ ہوا کہ جب صبح فہرست بنی ہے, ہی حتی مطلع الفجر, رات رہتی کب تک ہے؟ 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب ہے اس رات کا. 1000 مہینہ 83 سال بنتا ہے. 83 سال عمر پانا ایک بات ہے. 83 سال عمر ہو, پھر اس میں ساری عمر انسان سجدے میں گرا رہے, تو کس کے لیے ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن اسے ایک رات میں اتنا کچھ مل جاتا ہے. تو اب مغرب سے لے کر فجر کی نماز تک اس میں یہ رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں. جو ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے, لیلۃ القدر کی ابتدا ہو جاتی ہے, فجر تک چلتی رہتی ہے. اور اسی کے دوران فرمایا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر آتے ہیں اور وہ اپنے فرشتوں کو پھیلا دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جاؤ ضرور زمین پر پھیل جاؤ, جو مسلمان بھی جس جگہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے اس کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ سلام کرو, مصافحہ کرو اس کے ساتھ. بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کی جسم پر ایک جھرجھری سی آ جاتی ہے, لیکن نہ بھی ہو تو حدیث میں جب آ گیا تو بس کافی ہے, علامت پائی جائے نہ پائی جائے. تو جبریل علیہ السلام فجر تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, فجر تک اس کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. لیکن آخری بات یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر میں جب فہرستیں بنی کہ کس کس بندے کو آج شب قدر ملی, کس کس بندے کو آج شب قدر ملی ہے, تو اس میں ہمارا نام نہ ہو. حالانکہ ہم تو مغرب کے بعد سے لے کر ہم تو شروع ہو گئے تھے کام میں, صلاۃ التسبیح بھی پڑھی تھی, نوافل بھی پڑھے تھے, بہت ساری تلاوت بھی کی تھی, شاید قرآن پاک ختم کرنے کے قریب لگا دیا ہو ہم نے, بہت کچھ کیا تھا, لیکن نام ہی نہیں ہے صبح ہمارا فرشتوں میں. تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رات جاگیں گے لیکن لیلۃ القدر کی فہرست میں نام نہیں ہوگا ان کا. وہ محروم کون ہے؟ شرک کرنے والا, اللہ کی وحدانیت میں شرک کرنے والا اس رات کی رحمت سے محروم. زنا کرنے والا, زانی ہے, ایک ہے کہ چلو کبھی بھول سے ہوا, شیطان نے نفس نے بہکا دیا لیکن فوراً توبہ کر لی. ایک ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لیا, اس گناہ سے توبہ ہی نہیں کر رہا اور اس کو آگے سے آگے چلا جا رہا ہے. اس تعلقات کو, اس قسم کے غیر شرعی تعلقات, ان کو آگے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے. پھر اگر وہ شادی شدہ ہے تو اور بڑا مجرم ہے, کیونکہ کوارے کی سزا جو ہے زنا کی 100 کوڑا ہے. شادی شدہ کی سزا یہ ہے کہ اس کو کھڑا کرو اور مسلمانوں کی جماعت اس کو پتھر مارے, مار 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 کے اس کو قیمہ بنا دے. یہ سزا اس کی, اتنا بڑا جرم ہے. یہ فرمایا کہ یہ محروم ہے اس رات سے. بھلے وہ مصلی لے کے پڑا ہوا ہے, ساری رات اس نے سجدے میں سر رگڑا ہے, لیکن نہیں, نکال دو اس کو. اور والدین کا نافرمان, والدین کا نافرمان, وہ بھی اس سے نکال دو فہرست سے.
ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنے والا، اور آپس میں دو مسلمان جو ناراض ہیں، جن کے دل آپس میں نہیں ہیں، جڑے ہوئے نہیں ہیں. ناراضگی کس وجہ سے؟ دنیا کی کسی بات سے، اگرچہ معقول بات ہے. مثلا کس بات سے ناراضگی ہوگی؟ جی میں نے اس کو شادی پر بلایا تو یہ نہیں آیا تھا، میں نے اس سے رشتہ مانگا، اس کی بیٹی کا اس نے رشتہ نہیں دیا، دوسرے کو دے دیا. یہ دنیا کی وجہ ہے ناراضگی، یہ کوئی ناراضگی کی وجہ نہیں ہے. دل پہ ملال تو آ سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس کو دل کے اندر بٹھا لینا اور اس کو کینہ بنا لینا، یہ بڑا خطرناک بات ہے. یا مجھے اس نے فلاں موقع پر بڑا سخت جملہ کہہ دیا تھا، میں تو اس سے ناراض ہوں بھائی. ہماری ان کے ساتھ بول چال بند ہے. پوچھو جی کیوں بند ہے؟ ہمارے ابا کے ساتھ کوئی 15 سال پہلے کوئی ان کی ایسی ویسی بات ہوئی تھی، بس اس کے بعد ہماری بول چال بند ہے. اور شیطان اس کو بڑا غیرت کے روپ میں لاتا ہے. تو بڑا غیرت مند ہے، تو بڑا خوددار ہے، تو بڑا وزادار ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، فلاں ہے، اس پہ جمع رہے، ہٹنا نہ اس سے کبھی بھی. مسلمان سے صلح نہ کرنا، جما دیتا ہے اس کو. کیوں جماتا ہے؟ اس سے پتا ہے کہ اس وجہ سے اس کا کتنا نقصان کروا رہا ہوں میں. اوپر تو اس کے یہ دے رہا ہے کہ تو بڑا خوددار ہے، تو بڑا وزادار ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، فلاں ہے، تو غیرت مند ہے. لیکن اسے پتا ہے کہ میں اس کو کہاں سے پتہ کٹوا رہا ہوں. اس کا لیلۃ القدر جیسی رات میں اس کی میں صفائی کروا رہا ہوں، اور صفائی ایسے کروا رہا ہوں کہ مصلی ساری رات بچھا کر اس نے رگڑا ہے ماتھا، لیکن ملا کچھ نہیں اس کو. یہ کر رہا ہے وہ انسان کے ساتھ. تو اس لیے لیلۃ القدر کی قدر بھی ہونی چاہیے، اور اس قدر کو حاصل کرنے کے لیے دل بھی صاف ہونا چاہیے. کسی مسلمان کے بارے میں بھی دل کے اندر کینہ نہ ہو، بھلے اس نے کچھ بھی کیا آپ کے ساتھ، دل صاف کر دو. ایک اللہ والے تھے، ان کو ایک دفعہ حج کے موقع پر ان سے کسی نے، نوسر باز نے، ہمیانی تھی ان کی جس کے اندر پیسے لگے ہوئے تھے، تو وہ چھین کر بھاگ گیا. تو بعد میں پکڑا گیا. جب پکڑا گیا تو وہ واپس ہو گیا مال سارا ان کا. تو کسی نے ان سے کہہ دیا کہ حضرت اب اس کو آپ معاف بھی فرما دیں، اس کو معاف بھی فرما دیں. تو فرمایا کہ معاف تو میں نے اسی وقت ہی کر دیا تھا. کیوں کیا تھا؟ فرمانے لگے کہ مجھے فوراً خیال آیا کہ میرے اس قضیے کی وجہ سے محشر میں یہ بندہ تو مسلمان ہے، کلمہ تو اس نے پڑھ رکھا ہے، قیامت والے دن جب یہ آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کی سفارش بھی فرمائیں گے. تو اس کی سفارش کی اگر باری آئی، اس کا حساب کتاب شروع ہوا، تو اس میں میری ہمیانی کا یہ قصہ بھی آ جائے گا. تو میری ہمیانی کی وجہ سے کچھ دیر تو لگے گی، ہاں جی لاؤ بلاؤ، حقدار کہاں ہیں، مطالبہ دار کہاں ہیں، جی معاف کرتے ہو نہیں کرتے ہو، نیکیاں لیتے ہو، کچھ حساب کتاب سیٹل ہونے میں کچھ وقت تو لگے گا. تو میری وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محشر میں اتنی دیر کھڑا ہونا پڑے گا، میری وجہ سے، میرے 4 پیسوں کی وجہ سے. فرمایا کہ میں نے اس وجہ سے یہ خیال سوچ کر میں نے یہ دنیا میں معاف کر دیا تھا تاکہ اس پر یہ نوبت نہ آئے. چلو یہ تو بڑا ظرف کی بات ہے، بڑے اللہ والوں کے بڑے حوصلے ہوتے ہیں بڑوں کے، ہم اتنا نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم کچھ تو حوصلہ پیدا کریں. اتنا تو حوصلہ پیدا کریں جو بلا وجہ کی ناراضگیاں ہیں آپس میں، جس کو کھول کر دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے. پوچھا جائے کہ بھئی کیا مسئلہ تھا؟ بھئی کوئی نہیں، بس ادھر یہ وہ فلاں ناراضگی ہوگی، جی اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے ایسا نہیں کیا، میں نے ایسا چاہا، اس نے ایسا چاہا. یہ والی ناراضگیاں تو ختم ہو جانی چاہیے. اس کے پیچھے تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے، نہ اس نے آپ کا باپ مارا ہے، نہ اس نے آپ کا قتل کیا، نہ چوری کی، نہ ڈاکہ کیا، کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے. چھوٹی موٹی باتیں ہیں، بس ان کو دل میں بٹھا رکھا ہے. تو جب تک دل صاف نہیں ہوگا اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی برکات ہمیں نصیب فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.